السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین واصلی واسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، حدیث حسن رواہ الترمذی وغیرہ۔ معزز برادران اسلام، آج ہم آپ معزز سامعین کے سامنے لا یعنی اور بیجا امور سے اجتناب کرنے کے بارے میں ایک حدیث پر گفتگو کریں گے۔ یہ حدیث گرچہ کی الفاظ میں بہت مختصر ہے، لیکن اپنے اندر بہت سارے معانی کو سمجھی ہوئی ہے۔ جب الفاظ پہ ہم غور کرتے ہیں تو حدیث کے جو الفاظ ہے ایک سطر سے کم ہے، لیکن یہاں پر سمندر کو کوزے میں بند کیا گیا ہے۔ حدیث کے راوی ابو ہریرہ عبد الرحمن ابن صخر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ جو صحابہ میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے صحابی ہے۔ 5374 احادیث ان سے مروی ہے۔ یہ قبیلہ دوس سے تعلق رکھنے والے تھے۔ یہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث مرفوع ہے، یہ موقوف نہیں ہے۔ اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کی گئی ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور اس حدیث کو روایت کرنے والا وہ عظیم صحابی ہے کہ جو سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں روایت کرنے والے ہیں۔ یہی ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے، ایسی چیزوں کو وہ چھوڑ دے کہ جس سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، ان چیزوں سے وہ اجتناب کرے جو لا یعنی چیزیں ہیں، ان سے ایک انسان بچ جائے۔ یہ اس انسان کے، اس آدمی کے اسلام کی خوبی ہے۔ یہ حدیث جو ہے سنن ترمذی کے حوالے سے ہیں، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ اب لا یعنی چاہے وہ قول ہو یا فعل ہو، اگر آپ کوئی ایسا کلام کرتے ہیں جو بے فائدہ ہے، یا اسی طرح سے آپ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں، کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا ہی ایک انسان کے لیے بہتر ہے۔ اس قسم کے قول و فعل کو ترک کرنا ہی اسلام کی خوبی اور بہتری میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک انسان اپنے وقت اور زبان کی حفاظت کرے، کیونکہ وقت کو لا یعنی چیزوں میں صرف کرنے سے ایک انسان کو اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمسا، اے لوگو 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے قبل غنیمت جانو، فراغی کا قبل شغلک۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فراغت نصیب کی ہے تو آپ فراغت کو غنیمت جانو، اس سے قبل کہ آپ کسی چیز میں مشغول کر دیے جاؤ۔ تو اس لیے ایک انسان کو اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے، اور اسی طرح سے ایک انسان کو اپنے زبان کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اگر زبان جو ہے سالم ہے
تو آپ بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، کیونکہ حدیث کے اندر ہے کہ جب ایک انسان صبح کرتا ہے تو جب صبح کرتا ہے تو انسان کے تمام اعضاء زبان کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تیرے ساتھ ہیں، تو ہمارے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اگر تو صحیح سالم رہی تو ہم بھی صحیح سالم رہیں گے، وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا، اور اگر تو صحیح سالم نہیں رہی تو ہم بھی صحیح سالم نہیں رہیں گے۔ اور جب ایک انسان اپنی زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس قسم کے بڑے گناہوں کا ایک انسان مرتکب ہو سکتا ہے۔ اگر ایک انسان زبان کا صحیح استعمال نہ کرے، زبان کو کنٹرول نہ کرے، تو جھوٹ بولے گا، غیبت کرے گا، چغل خوری کرے گا، بہتان تراشی کرے گا، اس قسم کے بڑے بڑے گناہوں کا ایک انسان مرتکب ہوگا۔ کب؟ جب ایک انسان اپنے زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھے گا۔ تو اس لیے ایک انسان کو چاہے کہ اپنے قول اور فعل کو جو ہے اس انداز میں کرنے کی کوشش کرے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور اپنے آپ کو فضولیات سے الگ کر دے، ان سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ ممکن ہے کہ آپ جب فضولیات سے، خواہ مخواہ کی چیزوں میں پڑھنے سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، اور اسی طرح سے ایسے امور میں دخل اندازی کرنے سے ایک انسان کو بچنا چاہے کہ جن میں سے اس انسان کے لیے کوئی فائدہ نہ ہو۔ اگر ایک انسان جو ہے غیر متعلق امور سے جو ہے کنارہ کش ہو جائے گا اور اپنے متعلق امور میں لگ جائے گا تو فضولیات سے بچ کر ایک انسان کامیابی اور کامرانی کی راہ پر ہمکنار ہو کر کامیابی سے جو ہے ہمکنار ہو سکتا ہے، اور فلاح دنیا کے اندر بھی اور اخروی زندگی کے اندر بھی پا سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک انسان جب لا یعنی امور کو چھوڑ کر ان چیزوں کو اپنی مشغولیت بنا دیتا ہے جو اس کے دین اور دنیا میں مفید اور نفع بخش ہوں، اور وہ ایسے ہی چیزوں کے لیے اپنا پورا وقت اور اپنی پوری محنت صرف کرے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کے لیے جو ہے اشارہ دیا ہے۔ فرمایا طاقتور مومن جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ بہتر اور زیادہ محبوب ہے، اور ہر ایک میں بھلائی ہے۔ اس لیے اپنے لیے نفع بخش چیزوں کا حرص رکھے، اپنے اندر ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے جو آپ کے لیے نفع بخش ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، عاجز بن کے نہیں رہو۔ اس لیے ایک انسان کو چاہے کہ ہر ان چیزوں سے اجتناب کرے کہ جو فضولیات ہے، کیونکہ فضولیات سے لا یعنی چیزوں سے بچنا ہی انسان کے اسلام کی ایک بہترین خوبی ہے۔